نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے گھر میں تشریف لائے. گھر میں تشریف لا کر حضرت سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر نبی پاک نے آپ کے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور پھر اپنی زبان اقدس نبی پاک نے امام حسین کے منہ میں ڈالی. حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی اور امام حسین نے زبان مصطفیٰ کو چوسا. لعاب دہن کو زبان کو چوسا. وہ لعاب جو صدیق اکبر کی ایڑیوں پر لگے وہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتے ہیں, درد ختم ہو جاتی ہے. وہ بابرکت لعاب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مولا علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. وہ لعاب دہن جو مدینہ کے کنواں میں گرے, جس کا پانی کڑوا ہو, حکیم وہاں کے سارے جتنے یعنی فصلوں کا علاج کرنے والے اس وقت کے مطابق تھے. یہودی جب ہر طرف سے لاجواب ہو جائیں, آنکھوں میں کا پانی کڑوا ہے, وہ فصلوں کو پہنچتا ہے تو پھل جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھتا, پہلے ہی نیچے پھول اس کے گر جاتے ہیں. تو وہ یہودی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے, اسے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کڑوے کنویں کا اگر کوئی علاج کر سکتا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہودی آتا ہے, حضور تشریف لے جاتے ہیں, اسے کوئی دوائی نہیں دیتے بلکہ اپنا لعاب دہن اس کنویں میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کنویں سے بے شک نیچے والے تہہ سے پانی نکال. لعاب مصطفیٰ کی برکت یہ ہے کہ اب یہ اوپر سے لے کر نیچے زمین تک اس کا سارا پانی میٹھا ہی ہوگا. تو یہ وہ لعاب جس لعاب کو چوس رہے ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے کان مبارک میں اذان دی مصطفیٰ نے, تو پھر اس اذان کو ہم بھی اذانیں دیتے ہیں, اپنے مولویوں سے علماء سے بلوا کر دیتے ہیں. اڑتی دلانی ہم کو کسی اچھے نیک انسان سے دلواتے ہیں, لیکن رسول اللہ سے بڑا کون ہے؟ مؤذن بڑے بڑے ہیں, خوبصورت آوازوں والے, لیکن حسین وہ ہے جس کے کان میں کسی مولوی نے, کسی مفتی نے, کسی پیر نے, کسی اور نے اذان نہیں دی, بلکہ اذان والے نے اذان دی ہے. اذان والے نے خود آپ کے کان میں اذان دی ہے. آپ اذان دینے والے مصطفیٰ ہیں جن کے کانوں میں پڑی جا رہی ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب حسین نے بچپن میں اذان مصطفیٰ کے لبوں سے سنی اور پھر اس اذان کو کربلا کی دھرتی پر یاد رکھا کہ میرے کان میں نانا نے کہا تھا کہ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. پھر امام نے اس اذان کو ایسے یاد رکھا کہ میرے نانا نے نماز کی طرف بلایا تھا. یہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی اور امام حسین نے اس آواز کو, اس عہد کو پھر ایسے نبھایا کہ سر کٹ گیا. یزیدی حملہ آور ہے, حسین نے اس بلاوے کو, اس عہد کو ایسے یاد رکھا کہ سر کٹ گیا. تپتی ریت ہے, علی اکبر کی لاشیں سامنے ہیں, علی اصغر اور محمد آپ کے خانوادے, آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب, ان کی لاشیں سامنے ہیں. اتنی مصیبت کے باوجود, اتنی سخت ترین آزمائش کے باوجود میرے امام نے وہ سنی ہوئی اذان بلائی نہیں ہے, بلکہ کہا کہ یزیدیوں میری نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور میرے امام نے اس تپتی ریت پر سر رکھ کر کہا سبحان ربی یلعالی, سبحان ربی یلعالی. یہ وہ حسین ہے جن کے کان میں اذان والے
محبوب نے جو سید الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے، جس جیسا انبیاء میں بھی کوئی نہیں ہے، کائنات میں جس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی زبان مبارک امام حسین چوس رہے ہیں، تو 7ویں دن امام عالی مقام کا عقیقہ کیا گیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بچپن، آپ کی پرورش 6 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کے سیانے ہونے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتی اچھے طریقے